الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس کو سیٹ کر. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں منصب اور فریضہ نبوت کے سلسلہ میں ایک آیت تلاوت کی تھی، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ رسالت اور منصب نبوت کے لحاظ سے ایک اہم حکم اور اہم امر اللہ کی جانب سے ارشاد فرمایا گیا، اور وہ یہ تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو مسئلہ آپ کی طرف آ رہا ہے اس مسئلہ کو صاف صاف کر کے لوگوں تک پہنچا دو. اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ ما انزل سے مراد تو پورا قرآن ہے، لیکن اس مقام کے مناسب اور سیاق و سباق کے مناسب وہ کون سا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس کے پہنچانے کا اس قدر اہتمام، اور پھر ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ اگر آپ نے اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، کہ آپ نے اگر وہ مسئلہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ 5 وہ مسائل جن میں 4 اصل اور 7 پانچواں بالتبع وہ اہم مسائل یہاں ذکر ہوئے، جن کا پہنچانا انتہائی مشکل تھا اس وقت بھی اور آج بھی. ان مسائل کا بیان کرنا انتہائی مشکل اور
خالصتاً لوگوں کو اپنا دشمن بنانے کے مترادف ہے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ مولویوں پہ کفر کا فتویٰ۔ عوام پہ اگر فتویٰ لگے، عمومی فتویٰ لگے، یا کسی خاص عقیدے پہ فتویٰ لگے تو اتنا غصہ نہیں آتا، لیکن جب مولوی اور پیر کو نام لے کر کافر کہا جائے تو اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے۔ میٹھے میٹھے مسئلے بیان کرنا یہ آسان ہے، اور مسئلے کو گول مول کر کے بیان کرنا یہ بھی آسان ہے۔ گڑبڑ اور تلبیس کے ساتھ بیان کرنا یہ بھی آسان ہے، کچھ تیل چوپڑ چاپڑ کر کے بیان کرنا یہ بھی آسان ہے، لیکن مسئلہ اس رنگ میں بیان کرنا کہ مولویوں کو خطاب کر کے، اور بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے کتابوں کے دعوے دار، لوگوں کے مذہبی رہنما، اور اس وقت کے علم پر اجارہ داری کرنے والے، ان کو یہ کہنا لستم علی شیء، اور وہ بھی کس انداز میں؟ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اعلان کر میرے پیغمبر اور یوں کر کے کہ او مولویو، یا اہل الکتاب، اے کتابوں کے وارثو، تورات اور انجیل کے ٹھیکیداروں، اسی پہ اپنی گزران کرنے والوں، لستم علی شیء، تم نرے بے دین اور بد دین کسی دین کی چیز پہ نہیں، جب تک اللہ کی کتابوں کو قائم نہیں کرتے۔ اب یہ مسئلہ یہاں تو آسان ہے، لیکن پوری دنیا کے سامنے ایک آدمی یوں کر کے فتویٰ لگائے، یہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے یہ پہلا نقطہ تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ تبلیغ کس انداز میں ہوگی، اور یہ ہے پیغمبری تبلیغ کا آغاز، اور آغاز بھی کس سے ہے؟ لستم علی شیء۔ آج ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں، قبر پرست کو بھی ہم کہتے ہیں تم بھی ٹھیک ہو، ہم بھی ٹھیک ہے، گھوڑے پرست کو بھی کہا جاتا ہے تو بھی ٹھیک، ہم بھی ٹھیک۔ اور ہماری تبلیغ کا ایک جز ہے کہ کسی کو کہنا کچھ نہیں، جس طرح کا مشرک ڈنگر ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، جس درجے کا بے ایمان ہو اور جس درجے کی بے ایمانی کی مجلس ہو اس کا حصہ بننا ہے۔ کیوں؟ پوچھا جائے جی حضرت یہ تبلیغ کون سی ہے، تو کہتی ہیں جی دوسروں کے ایمان بچانے کے لیے ہم یہ قربانی دیتی۔ میں نے کہا کبھی سوچ بھی صحیح، قربانی کس کی دے رہا ہے؟ ایمان کی۔ یعنی یہ ایک نیا اصول ہے کہ دوسروں کو بے ایمانی سے بچانے کے لیے خود بے ایمان بننا ہے، پہلے اپنا ایمان ضائع کرو تاکہ دوسرے بچ جائیں۔ یہ قربانی بھائی تم ہی دے سکتی ہو کہ خود چٹے بے ایمان بن جاؤ، بے دین بن جاؤ، کس فکر سے؟ کہ وہ دیندار بن جائے۔ تو پھر قیامت والے دن بھی ان کی جگہ پہ قبول کر لو، تم جہنم میں چلے جاؤ، ان کو جنت میں بھیج دو۔ ایسی قربانی تو تب ہوگی، لیکن یہ پیغمبر کی تبلیغ نہیں۔
پیغمبر کی تبلیغ بالکل صاف ہے، اور یہ پہلی چیز تھی جس پر تمام اہل کتاب اس پہ لستم علی شیء کا فتویٰ دے کر آگے شرط لگا دی کہ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اس کے بعد دوسرا نمبر اس سے بھی ذرا اوپر ہے، یہاں تو فرمایا لستم علی شیء، دوسرا نمبر ذکر کیا جو بلغ ما کا اصل مصداق ہے، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ یہ مسئلہ پہنچا میرے پیغمبر، لقد کفر، اللہ کی قسم پکے کافر ہیں۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ لقد کفر، واللہ لقد کفر، اللہ کی قسم وہ لوگ پکے کافر ہیں۔ قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو کہتی ہیں کہ اللہ الہ متصرف اس جہان میں، ان اللہ، اس کے مفسرین نے 3 معنی بیان کیے اور تینوں مراد ہیں۔ پہلا معنی ان اللہ المتصرف هو المسیح ابن مریم، کہ اس کائنات میں متصرف، تصرف کرنے والا، تدبیریں کرنے والا، مشکلیں حل کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، ڈوبے ہوئے بیڑوں کو تیرانے والا، اور اس کائنات کا نظم و نسق پہ تصرف کرنے والا وہ حضرت عیسیٰ ہیں، جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے لقد کفر، اللہ کی قسم وہ پکے کافر ہیں۔ بلغ ما انزل، یہ مسئلہ پہنچا، اور بیان کر۔ اور دوسرا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ عیسیٰ بیٹا مریم کے روپ میں آیا، حلول کر کے آیا۔ ظاہر عیسیٰ ہیں اور باطن میں اللہ ہیں، شکل عیسیٰ کی اور ان کے اندر اللہ اترے ہیں۔ جس طرح لوہے کو آگ پہ ڈالو اور لوہے میں آگ آ جاتی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ میں اللہ اترے ہیں، حلول کیا، تو شکل مسیح میں اللہ ہے۔ لقد کفر، میرے پیغمبر یہ فتویٰ بھی پہنچا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے پکے کافر ہیں۔ بے شک آسان ہے، اور یہ مسئلہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل، اسی لیے تو اتنی تاکید ہے۔ اور تیسرا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ عیسیٰ بیٹا مریم کا، جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ صفات مریم کے بیٹا عیسیٰ میں۔ جو یہ کہتے ہیں لقد کفر، بیان کر دے کہ وہ لوگ پکے کافر ہیں۔ کتنے فتوے آگے؟ 3۔ جو حضرت عیسیٰ کو متصرف سمجھے
وہ بھی کافر جو حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ کا حلول سمجھے، وہ بھی کافر، اور جو حضرت عیسیٰ میں اللہ کی صفات سمجھے، غیب دانی، حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، غوث اعظم، فریادیں سننے والا، کام کرنے والا، کار ساز، یہ حضرت عیسیٰ کو سمجھتا ہے، لقد کفرا، وہ بھی پکا کافر ہے۔ آج مولوی یہ مسئلہ بیان کرتا ہے، میٹھے میٹھے مسئلے۔ یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک کا دوسرا نقطہ۔ آپ ذرا بولیں کہ حضرت عیسیٰ کو متصرف سمجھے وہ اللہ کی قسم کافر، اور جو شیخ عبد القادر جیلانی کو متصرف سمجھے وہ عاشق، جو باؤ سلطان کو متصرف سمجھے، جو بری امام کو متصرف سمجھے، جو گولڑے اور سیال کے پیروں کو متصرف سمجھے، کیا بنے گا؟ لقد کفرا۔ یہی حضرت عیسیٰ کو متصرف سمجھنے والا کافر، تو بری امام کو متصرف سمجھنے والا بھی کافر۔ پیر عبد القادر جیلانی کو اس کارخانے کائنات کا متصرف سمجھنے والا، حاجت روا، مشکل کشا سمجھنے والا، باؤ سلطان کو بیٹے بیٹیاں دینا سمجھنے والا، علی حجویری کو حقیقی داتا سمجھنے والا اور دینے والا سمجھنے والا، اور کسی کو دستگیر اور حاجت روا سمجھنے والا کسی پیر کو سمجھے، وہ بھی لقد کفرا۔ کسی ولی کو سمجھے، وہ بھی لقد کفرا۔ کسی امام کو سمجھے، وہ بھی لقد کفرا۔ حضرت علی کو سمجھے تب بھی لقد کفرا۔ اگر محمد مصطفیٰ کو سمجھے حاجت روا، مشکل کشا، تو وہ بھی ہے لقد کفرا۔ یہ مسئلہ پہنچاؤ، یوں تبلیغ کر پھر مزہ ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، میں نے پچھلے جمعے پہ بیان کیا تھا کہ بلغ کا معنی صاف کر کے بیان کرو، کوئی وٹ گیٹ نہ کرو، کوئی رولا شولا چوپڑ چاپڑ بالکل نہیں، صاف صاف مسئلہ۔ یہ ہے تبلیغ، جو پیغمبر کی تبلیغ ہے، جو نبی کی تبلیغ ہے۔ تو اب یہ دوسرا نقطہ آیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں سمجھے کہ اللہ کی شکل میں، اللہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں آیا، حلول کر کے آیا، تو وہ بھی ہے لقد کفرا۔ اور جو سمجھے کہے چاچن وانگ مدینہ جس سے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ۔ ظاہر میں تو پیر فرید ہے اور باطن میں اللہ ہے، یہ اسی عقیدہ عیسائیت کی بالکل فوٹو کاپی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ مسیح کی شکل میں، انہوں نے کہا اللہ بابا فرید کی شکل میں۔ جس طرح مسیح کی شکل میں اللہ کو ماننے والا کافر، اسی طرح بابا فرید کی شکل میں اللہ کو ماننے والا بھی کافر ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی صفتیں مسیح میں آئیں، وہ کافر۔ اور جو کہ لسوڑی شاہ میں صفتیں اللہ کی آئیں، وہ بھی کیا ہوگا؟ جو اللہ کے سوا کسی پیر، فقیر، ولی، علی، نبی میں
اللہ کی صفت مانے. غیب جاننا کس کی صفت ہے؟ حاجت روائی کس کی صفت ہے؟ مشکل کشائی کس کی صفت ہے؟ دعا پکار سننا کس کی صفت ہے؟ رازق ہونا کس کی صفت ہے؟ یہ صفتیں اگر کسی مخلوق میں مانتا ہے تجھے کہنا پڑے گا لقد کفر. یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، صاف مسئلہ. اس کا دوسرا نقطہ اس پر بیان کیا. آگے پھر اس کی تردید کی. فرمایا تم کہتے ہو کہ مسیح میں اللہ کی صفتیں، تم کہتے ہو مسیح اس کائنات میں متصرف، تم کہتے ہو اللہ عیسیٰ کی شکل میں اترا. سنو عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ قال المسیح یا بنی اسرائیل. عیسیٰ کی تقریر سنو. اس نے تو کہا تھا اے اسرائیل کی اولاد اعبدوا اللہ ربی، اعبدوا اللہ ربی بربکم. خبردار عبادت کرنی ہے صرف ربی اللہ کی جو میرا رب ہے، بربکم اور تمہارا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے. اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، اسی کے نام کی نظر و نیاز، اسی کی سور و پکار، اسی کے نام کے پھیرے طواف، اسی کے نام کے وظیفے، اسی کے نام کے سجدے، اسی کے نام کے رکوع. اعبدوا اللہ ربی بربکم، جو میرا بھی داتا تمہارا بھی داتا. اور ساتھ حضرت عیسیٰ نے یہ بھی اعلان کیا تھا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. انہو بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، من یشرک باللہ، جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی. یہاں پر یہ تخصیص نہیں کی کہ شیخ الحدیث شرک کرے تو بچ جائے گا، مفتی حضرت اقدس شرک کرے تو بچ جائے گا. نہیں، وزیر اعظم شرک کرے تو بچ جائے گا، صدر شرک کرے تو بچ جائے گا. نہیں، من یشرک باللہ. یہ من بھی عام ہے، لوگوں کو من سمجھ ہی نہیں آتا کیونکہ اپنا من ٹھیک ہی نہیں، اس لیے یہ من سمجھ نہیں آیا. بہت ساروں کو یہ من یشرک باللہ کا من نہیں سمجھ آیا. پنجابی میں جملہ حضرت شیخ اکثر کہتے تھے من حرامی حجتاں ڈھیر. من بے ایمان ہو تو حجتیں بڑی ہوتی ہیں، بہانے بسیار. تو من یشرک باللہ، جس نے بھی شرک کیا اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی. لوگوں نے کہا نہیں، اگر دھرنے والا مشرک مر جائے تو وہ بخشا ہو گئے. اگر کوئی مشرک دھرنے دے کے جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہے. کیوں؟ کہتے تھا مشرک پر دھرنا دیا، دھرنے والا مشرک تھا اس لیے وہ بخشا گیا. ناموس رسالت کا تحفظ اگر کوئی مشرک کرے وہ بخشا جائے گا. نہیں، یا اللہ نے فرمایا من یشرک باللہ، جتنا سونا مشرک ہو بے، جتنا اچھا خیستہ مشرک، جتنا پگڑی بالا مشرک، اور جس شکل کا مشرک ہو، جس نے بھی شرک کیا فقد حرم اللہ، اس پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. اور تو آج کے لنگڑے لولوں کی بات کرتا ہے جو قائد اعظم کے لیے دھرنے دیتے ہیں اور جیب تازہ کرنے کے لیے. اور وہ ابو طالب جو حقیقتاً محافظ تھا ناموس رسالت کا، اس نے تو حفاظت کی. سب مشرکین کو للکارا خبردار
میرے بھتیجے کی طرف ذرا میلی آنکھ سے دیکھنا، سب کو علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کہا، شیخ ابی طالب بھی 3 سال تک جیل بھی گزاری، اور جن کی تم بات کرتے ہو 4 مہینے جیل میں گیا، سب کچھ دستخط کیے کہ میں نے جو کچھ اب تک کہا بکواس کیا، وہ خود اس کے اپنے کہہ رہے سارے دستخط کر کے۔ ابو طالب 3 سال تک رہا شیخ ابی طالب کی جیل میں، مرتے دم تک پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، مرتے دم تک، لیکن پیغمبر کا مسئلہ نہیں مانا، محبت کی، حفاظت کی، پہرے دار بنا، چوکی دار بنا، مکے والوں کا خواجہ بھی، رہنما بھی، پیغمبر کا چچا بھی، لیکن جب پیغمبر کا مسئلہ نہیں مانا، وہ بھی اسی ریلے میں گیا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اگر صرف کوئی دوسرا عمل نجات بن سکتا ہوتا تو ابو طالب جہنم میں نہ جاتا۔ ابو طالب کا جہنم میں جانا اس آیت کی تفسیر بن گیا کہ چاہے کوئی بڑے ناک والا، بڑے قد والا، بڑے ٹھاٹ باٹ اونچے نسب والا اور بڑے اچھے کاموں والا، وہ بھی شرک کرے، اللہ کا قانون عام ہے، کبھی مشرک کو معافی مل سکتی نہیں۔ نہیں تو ابو جہل بیچارے کو کیا تھا، اس کی داڑھی بھی تھی، پگڑی بھی تھی، حاجی بھی تھا، اللہ اللہ بھی کرتا تھا، کعبۃ اللہ کا بانی بھی تھا، کعبہ بنایا بھی اور کعبے کو آباد کرنے والا بھی، اور خانہ کعبہ کی پوری حفاظت کرنے والا، پیغمبر کا رشتہ دار بھی، وہ جہنم میں کیوں چلا گیا؟ یہی بیماری تھی۔ اس لیے خبردار، اللہ نے 18 نبیوں کا نام لیا، 18 نبیوں کا۔ ہم بھی پہلے جب پڑھتے تھے حیران ہوتے تھے بھئی انبیاء کا نام یہاں کیوں لیا؟ اب سمجھ آئی، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے مفتیوں کی ڈگریاں توحید سے روک دیتی ہے، اور پھر آدمی رعایت کرتا ہے یہ تو جناب لاہور کے بڑے ادارے میں بیٹھے، یہ تو کراچی کے بہت بڑے دارالعلوم میں بیٹھے، یہ تو پشاور کے بہت بڑے جامعۃ العلوم میں بیٹھا ہے، یہ تو بڑا شیخ الشیوخ، یہ تو حضرت اقداس کا سید الاقداس ہے۔ اب جب یہ بات آتی ہے تو بڑے بڑے مولویوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، بھئی اس بے ایمان کو مشرک کیسے کہے؟ اتنا بڑا بزرگ، اور یہ کیسے مشرک جس کے کروڑوں مرید، یہ کیسے مشرک خلق خدا جس کے دروازے پہ پڑی ہے، یہ کیسے مشرک؟ اللہ نے اسی جھاکا کو اتارنے کے لیے، اسی روب کو ختم کرنے کے لیے 18 نبیوں کا نام لیا، باقی کا اجمالاً۔ اور ذرا قرآن کا وہ لفظ دیکھنا، اس لیے یاد رکھو کسی بڑے کا روب شرک کے فتوے سے نہیں روک سکتا، کسی کی پگڑی، کسی کا بڑا پیٹ، کسی پہ لگی ہوئی بڑی مور، وہ فتوہ جب آتا ہے وہ آڑ بن سکتا نہیں۔ اللہ نے یہی جھاکا توڑا اور یہی خوف ختم کیا، فرمایا تم تو مولویوں کی بات کرتے ہو، آؤ شرک والا جرم وہ جرم ہے کہ اگر میرے یہ شانوں والے پیغمبر، معصوم پیغمبر، اگر ان سے بھی
बिलफर्ज एक लम्हा के लिए लो अशरकू लहाबिता अन्हुम मा कानू यामलून, एक सेकंड के लिए भी इनसे भी शिरक हो जाता, लहाबिता अन्हुम मा कानू यामलून, मैं अल्लाह अमल इनके भी बर्बाद कर देता। तू तो चंद पगड़ियां देख के मरूब हो जाता है, शिर्क की हकीकत ही नहीं समझी। अगर ये भी करते फिर अल्लाह ने अपने महबूब को अलग करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग करके जिक्र किया। हालांकि पैगंबर वो मासूम होता है कि पैगंबर के करीब गुनाह आ सकते ही नहीं। शिर्क तो बड़ी चीज है ना, कोई गुनाह भी आ सकता नहीं। देखो पैगंबर खड़ा है, गुनाह आ रहा है, पैगंबर अपने मकाम पे गुनाह चल के आने लगा पैगंबर के करीब। अल्लाह ने फरमाया कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सुआ वल फ़हशा, मेरा यूसुफ पैगंबर अपने मकाम पे था। पैगंबर तो गुनाह की तरह मैल हो ही नहीं सकता, गुनाह चला और पैगंबर के करीब आने लगा। तो कज़ालिका, ये मेरा कमाल है, ये काप कमाल का, ये मेरा कमाल के गुनाह जोर शोर से हजरत यूसुफ की तरफ दौड़ा और आगे में अल्लाह ने इस्मत की दीवार खड़ी कर दी। कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सुआ वल फ़हशा, हमने गुनाह को धिक्के मार के पीछे कर दिया, उसको फेर दिया। पैगंबर तो गुनाह की तरह मायल हो नहीं सकता। अगर कोई गुनाह दौड़ के किसी पैगंबर के करीब आने लगे, हम गुनाह को भी धक्के मार के पीछे कर देती। कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सू। चलो बात आ गई, एक और भी समझ लो। बिल्कुल जैसे इस मकाम पे फरमाया कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सू, फरमाया ये मेरा कमाल है कि ऐसी इस्मत की चार दीवारी भी नहीं, 6 दीवारी, 4 दीवारी भी नहीं, 6 दीवारी, ऐसी इस्मत कि 6 जिहाद से कोई गुनाह भी पैगंबर के वजूद तक नहीं आ सकता। लेकिन 3 मामले ऐसे हैं, 3 मामलात कि पैगंबर तो मासूम होता है, लेकिन 3 ऐसे मामलात हैं जिससे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को भी महफूज कर दिया। और वहां पर भी यही अंदाज है, जहां कज़ालिका लिनस्रिफ़ और वहां पर है कर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिस तरह पैगंबर मासूम होता है, इसी तरह मोहम्मद मुस्तफा का सहाबी महफूज होता है। और 3 चीजों की वो गारंटी अंदाज लिनस्रिफ़ वाला सिर्फ एक फर्क रखा, लिनस्रिफ़ में तकल्लुम का सीगा इस्तेमाल किया और कर्रहा में गैब का सीगा इस्तेमाल किया। और वहां कर रहा में थोड़ी सी शिद्दत ज्यादा पैदा कर दी, कर रहा बाबे तफील पे लाया और लिनस्रिफ़ मुजर्रद पे लाया। तो बहरहाल एक फर्क जरूर रखा, मुतकल्लिम पैगंबर के लिए तकल्लुम का सीगा, क्यों कि जहां इस्मत का मामला था और पैगंबर की शान को मलहूज रखते हुए मुतकल्लिम का सीगा लाए, और जहां सहाबा की शान आई वहां पर गैब का सीगा लाया, तकल्लुम का नहीं लाया। और मजमून बिल्कुल वही बयान किया जो पैगंबर के लिए बयान किया। फरमाया किसी मोहम्मद अरबी के किसी सहाबी के नजदीक कुफर नहीं आ सकता। कर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा, अगर कोई किताब बताए
کہ فلاں صحابی نے کفر کیا یا فلاں صحابی مرتد ہوا، اس کتاب کو دیوار پہ مار دے، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لے۔ دنیا کی کوئی کتاب اللہ کے مقابلے ہم نہیں مانتے۔ قرآن کی یہ شہادت حق کے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ فسوق کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر حد سے نکل جانا، حدود اللہ کو توڑنا، اور العصیان کا معنی ہوتا ہے آمدن قصدن ارادتن اللہ کے حکم کو توڑنا یا رسول کے حکم کو توڑنا۔ فرمایا لوگوں یہ 3 گارنٹیاں لے لو، یہ 3 چیزیں پلے باندھ لو کہ محمد عربی کا کوئی صحابی کفر بھی نہیں کر سکتا، فسق بھی نہیں کر سکتا، اور نافرمانی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کی شہادت ہے بھائی۔ لوگ کتابڑیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، فلانی کتاب میں یوں آیا، فلانی کتاب میں یوں آیا، فلانی کتاب میں یوں آیا۔ کتابیں تمہیں مبارک، کتاب اللہ ہمیں مبارک۔ قرآن کے اس قاعدہ اور ضابطہ کے مقابل دنیا کی کوئی کتاب لا۔ میں عام اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے مد مقابل دنیا کی کسی کتاب کو نہیں مانتا۔ کتابیں چھوڑ، قرآن مقدس کی نص قطعی کے مقابلے کسی روایت کو نہیں مانتا۔ توجہ ہے؟ آج یہ سارا تماشا بنا رکھا ہے، ادھر اٹھتا ہے جی کتاب میں آیا، ادھر کہتا ہے راوی فرمایا، ادھر کہتا ہے آواز آئی، ادھر کہتا ہے خواب آیا، میں نے کہا سب کو لے جا جہنم میں۔ ہدایت کی کتاب قرآن آیا، قرآن سے جو بھی ٹکرائے وہ حق نہیں، وہ سچ، چاہے راوی فرمائے تب بھی سچ نہیں، بابا فرمائے تب بھی سچ نہیں، میرا شیخ فرمائے تب بھی سچ نہیں، تیرا شیخ فرمائے تب بھی سچ نہیں، میرا استاد کہے تب بھی سچ نہیں، تیرا استاد کہے تب بھی سچ نہیں، کیونکہ جاء بالصدق اول سے آخر تک پورا سچ ہے تو صرف قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں جو بے سے لے کر تمت کی تے تک سارا سچ ہو، نرا سچ ہو۔ یہ صرف قرآن ہے جو اول سے لے کے آخر تک نرا سچ ہے، اول سے لے کے آخر تک نرا حق ہے۔ باقی کتابیں چاہے وہ بڑی سے بڑی کتابیں ہوں، راوی بھول سکتا ہے، نہیں بھول سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا بخاری شریف، کہ جب میت کے گھر والے روئیں، میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ مسئلہ پہنچا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث پیش کر رہے ہیں، حدیث کہ اگر میت کے گھر والے روئیں تو میت کو ان کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ پہنچا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کے کسی 2 نمبر مفتی کے پاس پہنچتا، یا آج کے کسی محقق کے پاس پہنچتا، پتہ نہیں وہ کیا اس میں زنجیر ڈال کے ربڑ کی طرح کھینچتا، جوں جوں جوں۔ واہ حضرت عائشہ صدیقہ سنا تو فرماتی ہے حسبکم القرآن،
हस्बुकुमुल कुरआन, पहला जुमला, और लोगों तुम्हें कुरान काफी है। हस्बुकुमुल कुरान, क्यों? काल अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं ला ताज़िरो वाज़िरा तुम बिज़रा उखरा, कोई किसी के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। करे कोई भरे कोई इमरान खानी हुकूमत नहीं, करे कोई भरे कोई नहीं। ऐसा जुल्म अल्लाह के दरबार में नहीं, जो करेगा वो भरेगा। कोई किसी के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। रोए मैयत के घर वाले और सजा मिल जाए मैयत को, मैयत का क्या कसूर है भाई? लेकिन अंदाज देखो, हस्बुकुमुल कुरान, कुरान तुम्हें काफी है। और अगर होता ना आज 2 नंबर जलील नमक हराम बुल्ला, वो फौरन कह देता है इनकार हदीस की बू आ रही है, इसका नाक भी सही नहीं, इनकार हदीस की जी बू शुरू हो गई है। हस्बुकुमुल कुरान, नहीं, ये कुरान की अजमत है। और जिस बेईमान के दिल में कुरान की इज्जत नहीं, उसके दिल में कभी जुबान मोहम्मद मुस्तफा का एहतराम आ सकता ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी पेट और रोटी के लिए मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत और एहतराम, आपकी जुबान का एहतराम, आपकी सच्ची हदीस की इज्जत वो कर सकता है जिसके दिल में कुरान की इज्जत हो, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता। फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, इस हदीस, इस कलाम के बाद वो केड़ियां ना हदीसा मननी है। जब कुरान पे ईमान नहीं हो, हदीसा देखे ओमने ना दा ईमान। हस्बुकुमुल कुरान, और मसला आया, और साथ फरमाती है, अब देखो दरमियान में रावी भी नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर सिक्का रावी, आदिल रावी, सच्चा रावी, जिसकी अदालत कुरान ने बयान की है। वो कुरान मुकद्दस ने सब सहाबा को आदिल कहा, रावी भी आदिल, रावी सिक्का। अब मसला बन गया कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सुना था। हजरत आयशा ने आगे से आयत पेश कर दी, दरमियान में तो दूसरा रावी कोई नहीं, और इब्ने उमर तो झूठ का एहतिमाल ही नहीं। अब क्या होगा? यहां से उसूल हदीस, और ये उसूल हदीस भी सैयद कायनात का बयान करदा। फरमाया रहमल्लाह, अल्लाह की रहमत हो इब्ने उमर पर। बंदा रावी सच्चा है, लेकिन वहेला भूल गया है, भूल लग गई। सच्चा सिक्का रावी इब्ने उमर सहाबी रावी। हजरत ऐशा फरमाती हैं वो तो भूल गए, लेकिन खुदा के कुरान का मसला अपने मकाम पे अटल ले। ये होता है मसला। ये तो अल्लाह मौलवियों को समझ अता करे। आज तो नीचे रावियों की बातें चलती हैं। आज तुझे बताऊं, जहां रावी भी कोई नहीं, अल्लाह के महबूब कसम उठा रहे हैं, अल्लाह की कसम आइंदा में शायद नहीं खाऊंगा। हदीस है या नहीं? सच्ची हदीस है या नहीं? शायद नहीं खाऊंगा, हदीस बन गई। ऊपर से कुरान आया, या अय्युहन नबी लेमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, मेरे पैगंबर जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया, लेमा तुहर्रिमु, आपने किससे पूछ के उसको हराम किया? लेमा तुहर्रिमु, आप कैसे हराम कर सकते हैं? शहद को अल्लाह ने हलाल किया, लेमा तुहर्रिमु, ये हलाल करना, हराम करना, ताकीम व तशरी, ये तो मेरी हाकमियत का मसला है। किसी चीज को हलाल कर देना,
کسی کو حرام کر دینا یہ قانون ہے، یہ حلت اور حرمت کے قانون میرے پیغمبر آپ بیان تو کر سکتے ہیں، ان کی تشریح تو کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی مکنن اور حاکم حقیقی ان الحکم الا للہ، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ پیغمبر کو تو ایک شہد بھی جو اللہ نے حلال کی اس کو حرام کرنے کی اجازت نہیں، اور نیشنل اسمبلی کو قرآن کے قانون توڑنے کی اجازت کس نے دی؟ یہ تیرا ایم این اے ایم پی اے جو بالکل دم کچا شیطان، اس کو کس نے اجازت دی کہ نظام الہی کے مد مقابل اللہ کے قانونوں کو توڑ کے انگریز کا ظالمانہ قانون نافذ کر؟ اس کو کس نے اجازت دی؟ پیغمبر کو تو صرف ایک شہد حرام کیا، اور وہ بھی کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو لیما تو ہر ریمو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت میں اور حاکمیت والے اختیار میں اللہ نے پیغمبر کو بھی شریک نہیں کیا۔ جب پیغمبر شریک نہیں تو اے پیچھے دے پلیت کی میں شریک بن گئے جن کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ کیا جی؟ ہماری اسمبلی قانون ساز دھور لعنتی، اسمبلی قانون ساز بن ہی نہیں سکتی۔ اسلام کی اسمبلی قانون کے نفاذ کے لیے ہوتی ہے۔ قانون ساز کا معنی ہوتا ہے قانون بنانا۔ اللہ نے یہ 30 پاروں کا قانون بھیجا ہے، اس قانون کو نافذ کرنا یہ اسمبلی کا کام ہے۔ قانون بنانے کا اختیار اللہ نے مخلوق کو دیا ہی نہیں۔ تم کون ہوتے ہو قانون بنانے والے اور قانون سازی والے؟ چلو واپس آ جا، قرآن آ گیا، سچی حدیث، ستھری حدیث، ابھی تک آگے رابی بھی نہیں لگے تھے، پیغمبر کریم کی زبان سے لفظ نکلے تھے، اوپر سے قرآن آیا۔ حدیث رہ گئی یا قرآن رہ گیا؟ فرمایا میرا پیغمبر کفارہ دے اور شہد کو استعمال کر، اپنی قسم توڑ دے، شہد کو استعمال کر۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ پیغمبر کا مرشد بھی قرآن ہے۔ اتبع ما یوحا اتلو ما اوحیا، قرآن کے پیچھے چل۔ خیر بہرحال واپس آ جا، کہاں بلا؟ پتہ لگے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں۔ پھر اچھا ہوا میں آگے چلتا ہوں۔ انہو من یشرک باللہ فقد، میں نے کہا اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر کے کہہ دیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ فرمایا میرے پیغمبر تجھے بھی صاف بتا دیا، تم سے پہلے والوں کو بھی صاف بتا دیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، عمل تیرے بھی برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے، تیرے عمل بھی نہیں بچیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، عصمت کی 4 دیواری اور 3 شان نبی کے صحابہ کو حفاظت کی دی ہیں۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یہ 3 چیزیں پیغمبر کے صحابی کے قریب نہیں آ سکتی۔ یہ مسئلہ ہے قرآن کا۔ اس کے مقابل کوئی کتابڑی آئے، اس کتابڑی کو فضربوا علی الجدار،
اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. قرآن کا مسئلہ حق ہے جو قرآن محمد مصطفیٰ پر بھی حاکم ہے. یہ بات عرض کر رہا تھا. یہ دوسرا نقطہ تھا. حضرت عیسیٰ کی تقریر بھی آ گئی. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. آگے پھر مسئلہ آیا تیسرا نقطہ. بلغ ما انزل الیک من ربک. تیسرا بھاری مسئلہ، صاحب مسئلہ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. لقد کفر، پہلا فتویٰ لستم علی شیء، دوسرا بھی لقد کفرات، تیسرا بھی لقد کفر. اللہ کی قسم وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں تین مشکل کشائے، تین حاجت روا، تین داتا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین غوث اعظم، تین دستگیر، تین متصرف، تین کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے، تین ڈوبے بیڑے ترانے والے، جو تین کے بارے میں کہے لقد کفر، وہ آدمی پکا کافر. اور یہ تین کون کہتے تھے؟ عیسائی. کون کہتے تھے؟ عیسائی. عیسائی کہتے تھے تین ایک ہے. ان اللہ ثالث. عیسائی کہتے تھے تین ایک ہے. یہ دنیا میں واحد قوم گزری ہے پرانے زمانے میں جو کہتی ہے تین ایک ہے. اب تو کوئی نہیں کہتا نا. اب ایک نئی نسل نکلی ہے عیسائیوں کی، ورنہ کچی پہلی والا طالب علم بھی جانتا ہے بھئی تین تین ہے اور ایک ایک ہے. یہ بیچارے سارے سکول سے فیل ہے، اتنی ریاضی بھی نہیں پڑھی بھئی تین اور ایک کا فرق نہیں آتا. تین کو کہتی ہیں ایک. یہی دھوکہ لگا تھا عیسائیوں کو. ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین کا ایک. بڑی بات ہے بھئی، تین کا ایک. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ تین طلاقیں ایک. قوم مان نہیں جاتی. تین طلاقیں دے کر پھر بھاگتا ہے غیر مقلد کے پاس. ہاں جی کیا ہوا جی؟ تین طلاقیں دی. کوئی مسئلہ نہیں، تین ایک ہوتی ہے. یہ بالکل وہ عیسائیوں والی بات ہے. انہوں نے کہا تین ایک، انہوں نے بھی کہا تین. اور یہ بھی یاد رکھو جتنے گمراہی کے گیٹ آئے ان کا صدر دروازہ شیعہ تھے، شیعہ مذہب ہے. یہ تین کو ایک کہنے والے جہاں عیسائیوں سے آیا شیعہ مذہب میں، سب سے پہلے شیعہ کی کتابیں ملا یازر الفقی دیکھو، فروع کافی دیکھو. شیعہ نے یہ مسئلہ نکالا کہ تین طلاقیں ایک ہے. یہ اہل سنت کا مسئلہ نہیں، اہل تشیع. اور انہوں نے پھر یہ بھی لکھا کہ تین کو تین قرار دینے والے حضرت عمر ہیں. یہ بھی کہا تین کو تین قرار دینے والے حضرت عمر. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں تین ایک تھی. ابو بکر صدیق کے زمانے میں تین ایک تھی. حضرت عمر نے تین کو تین بنائے. جو کس نے کہا؟ شیعہ نے. شیعہ سے لیا ہے اہل حدیث نے. اور اگر کوئی اہل حدیث میرا بھائی بیٹھا ہو ناراض نہ ہو یا میری آواز سنے، خدا کے لیے تحقیق کرو. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اہل حدیث
کا 70% مذہب یہ شیعہ سے کنورٹ ہوا. 70% مذہب والے حدیث کا اس کی اصل مادہ اور مٹیریل شیعت ہے. عادات بھی، طریقہ استدلال بھی اور مسائل بھی. اسی لیے اگر شیعت کو درمیان سے نکال دیا جائے اہل حدیث کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ 30% جو باقی ہے وہ شوافع، حنابلہ، مالکی اور حنفیوں کا چوری، ان کے مواد کو چوری کیا ہے. 30% مالکیہ، حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے مال کا چوری، اور 70% مٹیریل شیعہ ہے. اگر یہ تقلیدی مال بھی نکل جائے اور شیعت بھی نکل جائے تو میرے غیر مقلد بھائی کی کھوتا ریڑھی بالکل خالی رہ جائے گی. اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ سارا کھچڑی یہ ہے، کچھ شیعوں سے لیا، کچھ حنفیوں سے، تو یہ تو ساری خیر مانگنے والے لوگ ہیں. اہل حدیث کسی مذہب کا نام نہیں، کسی اصول کا نام نہیں. ان کا نہ کوئی اصل ہے، نہ اصول، نہ ضابطہ، نہ قاعدہ، اور نہ کوئی دین کی بنیاد، نہ تاریخ، کوئی چیز بھی نہیں ملتی. اگر یہ سارے شیعہ کوشش کریں اپنا مال واپس کر لیں، 3% انشاءاللہ ہم واپس کر لیں گے، پیچھے پھر ایک ہی رہ جائے گا، صرف چھوٹی سری باقی رہے گی اور کوئی نہیں، خشکی باقی رہے گی. بھائی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ایک نہیں. اس لیے مسئلہ سن لو. وہ مسئلہ جدا تھا کہ ایک ہے شرعی طریقہ طلاق. شرعی طریقہ یہ تھا کہ ایک طلاق دیتا طہر میں، پاکی کی حالت میں، اگر پھر بھی غصہ نہیں ختم ہوا تو اگلے طور میں دوسری دے دے، اسی پہ چھوڑ جائے. عدت گزر گئی، عورت کی اپنی مرضی ہے. عدت کے اندر رجوع کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور عدت کے بعد پھر دونوں کا موڈ ٹھیک ہو جائے تو نکاح کر لے. تو شریعت نے ایک پر بھی اجازت دی، 2 پر بھی گنجائش رکھی، لیکن اس نے کتنی دی ہے؟ کٹھی 3. اب شریعت نے اس کو سزا دی ہے. بھئی آپشن تو نے خود چھوڑے ہی. 1 والا آپشن گیا، 2 والا گیا، اور الگ متفرق والا گیا، بینا والا گیا. سارے آپشن تو ختم کر کے اور تو نے 3 طلاقیں کٹھی دی، تو اب تیری سزا ہے کہ رجوع ہو سکتا نہیں. غیر مقلد بیچارے ان کو جو دھوکہ لگا وہ بھی بتا دوں. وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں دینا گناہ ہے لہذا واقعی نہیں ہوتی. بڑی بنیاد ہے، 3 طلاقیں دینا گناہ ہے اس لیے واقع نہیں ہوتی. اچھا، تو اس کا مطلب ہے جو چیز گناہ ہو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو چیز گناہ ہو اس کا اثر ہی نہیں. کسی کو گولی مارنا ثواب ہے. اب کوئی کہے گولی مارنا گناہ ہے لہذا گولی لگتی نہیں، لگتی ہے کہ نہیں؟ بدکاری گناہ ہے یا ثواب ہے؟ تو اولاد ہوتی ہے یا نہیں؟ کہتے نہیں بدکاری گناہ ہے، اس کا اثر ہی کوئی نہیں. گولی مارنا گناہ ہے، اس کا اثر ہی کوئی نہیں. اپنی ماں اپنی بیوی کو امی کہتا ہے، بیوی کو امی کہتا ہے اور نیت بھی کر لیتا ہے، تو اب اس کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں؟ تو بیوی کو ماں کہنا تو ثواب کا کام ہوگا، ہے گناہ کا کام لیکن اثر پھر بھی ہے. تو یہ ان پہ وقوفوں کو کس نے بتایا 3 طلاقیں دینا گناہ ہے لہذا اثر ہی کوئی نہیں ہے. یہ ایک نیا اصول ہے. خیر بہرحال واپس آؤ. لقد کفرا، چوتھا نقطہ، البتہ تحقیق پکے کافر ہیں وہ لوگ
جو کہتے ہیں تین الہ، تین مشکل کشا ہے، اور ان اللہ، اللہ تین میں سے تیسرا، یہ کہنے والے، حالانکہ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ الہ صرف ایک ہے، تین الہ نہیں۔ انہیں کہا حضرت عیسیٰ، بی بی مریم یا روح القدس اور اللہ، یہ تین الہ، فرمایا ما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ، اگر اس بکواس سے رک نہ گئے جو یہ بکواس کر رہے ہیں تین الہوں والی بات، تو فرمایا یہ ہیں پکے کافر۔ پھر الذین کفروا، پھر الذین کفروا دوسرا فتویٰ بھی لگا دیا، یہ جو کافر ہیں، یہ بکواس کرنے والے، ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ آگے پھر ترغیب ہے، چار مسئلے اور پانچواں مسئلہ، تین مسئلے اور چوتھا مسئلہ دیکھو، بلغ ما انزل الیک من ربک قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، میرے پیغمبر یہ مسئلہ پہنچا۔ چوتھا مسئلہ اتعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو، خواہ عیسیٰ کو یا اس کی ماں کو یا عزیر کو یا کسی اور زندہ یا مردہ کو، جن جن کو پکارتے ہو، اتعبدون من دون اللہ، ان کی حالت کیا ہے؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، وہ تمہارے نقصان کے بھی مالک نہیں، تمہارے نفع کے بھی مالک نہیں، جن کو بھی پکارتے ہو۔ اور پکارا کیوں جاتا ہے؟ نفع نقصان کی امید سے کہ یہ میری گھر میں برکت ڈالیں گے، اولاد میں برکت ڈالیں گے، دکان میں برکت ڈالیں گے، میری کھیت میں برکت آ جائے گی، ڈنگروں میں برکت آ جائے گی۔ فرمایا اتعبدون، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، یہ اتعبدون من دون اللہ، یہ حمزہ آر دلانے کے لیے، شرم دلانے کے لیے، شرم نہیں آتی، اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہو جو تمہارے نقصان کے مالک بھی نہیں، نفع کے مالک بھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی سن لو، وہ تمہاری پکارے سنتے بھی کوئی نہیں، نہ ناپے ہیں نہ زارے، اور نہ تمہاری پکارے سن سکتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا واللہ هو السمیع العلیم، واللہ اللہ ہی ہے، السمیع ہر ایک کی پکار کو سننے والا، العلیم ہر ایک کے حالات کو جاننے والا۔ جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سنتے بھی نہیں، ناپے بھی نہیں، زار بھی نہیں، نفع نقصان چھوڑو، وہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہی نہیں، پکاریں سننے والا واللہ هو السمیع، صرف اللہ ہے۔ یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، پہلا مسئلہ سارے مولویوں کو کہہ دے اس وقت تک تم کافر ہو جب تک اللہ کی کتابوں کو قائم نہیں کرتے۔ دوسرا مسئلہ بیان کر بلغ کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو متصرف مانا، یا حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ کا حلول مانا، یا بشکل مسیح اللہ مانا، یا جن لوگوں نے عیسیٰ میں اللہ کی صفات مانی، وہ بھی پکے کافر۔ اور نمبر 3 جنہوں نے 3 مشکل کشا مانے، جو 5 مانے، 3 مشکل کشا ماننے والا کافر ہے، اور جو کہے میں ہوں 5 تنی،
पांच तन को मुश्किल कुशा मानने वाला, पांच तन को इलाह मानने वाला, वो पांच तन्नी बेईमान। और इधर आया हर तन्नी, हर कबर सब्ज झंडी वाला बाबा, वो भी इलाह, वो भी मा फौकल असबाब पुकारे सुनने वाला। तो जो हजारों लाखों मुश्किल कुशा माने वो तो पक्का आशिक होगा, वो भी क्या होगा? ये फतवा सुना मेरे पैगंबर, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। और चौथा पॉइंट, अल्लाह के सिवा किसी पैगंबर को पुकारते हो, मदीना मुनव्वरा जाके अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे खड़े होके वहां कहते हो या रसूल अल्लाह इशफा लना उदउ लना हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह। हजरत इब्राहीम की कबर, मोहम्मद मुस्तफ़ा की कबर, वहां पे खड़े होके कहते हो या रसूल अल्लाह मेरे लिए सिफारिश कर दो, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कर दो। अल्लाह ने फरमाया ये पुकार माफौकल असबाब पैगंबर किसी नबी वली की करने वाला, हत्ता के जिंदा जिब्रील को पुकारने वाला माफौकल असबाब उमूर में सुन ले, वो नापे भी नहीं, जार भी नहीं, वो सिफारिशें कर सकते भी नहीं। क्यों? कि सिफारिश होगी बिइज़्निल्लाह, ला यशफाओ। हाँ, सूरह आयतुल कुर्सी देखो, वहां पर अजीब अंदाज है, मन ज़ल्लज़ी, मन है भला कौन? जरा लाओ ना सामने, मन कौन है, होता कौन है? ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहू, जो उसके दरबार में होंठ हिलाए। मन कौन है? कहते हो बाबा पार लगा देंगे, पार ना पार। मन ज़ल्लज़ी है कौन? यशफ़उ इंदहू इल्ला बिइज़्निही, जो उसके इज़्न के बगैर अपने होंठों को हरकत ही दे ले। मन जरा दिखाओ ना उसका चेहरा, है कौन? ला यमलिकून मिन्हु खिताबा ला यतकल्लमून इल्ला मन आज़िना लहुर रहमान। यहां तो कहते हैं क़यामत के दिन अदालत की कुर्सी पे अली होगा, और वो दूसरा सब्ज पगड़ी वाला मलंग, वो कहते हैं क़यामत के दिन अदालत की कुर्सी पे इलियास कादरी होगा। कोई कहते हैं तैरुल कादरी होगा, तैरुल कादरी तो पाकिस्तान की कुर्सी से भी भागी है। कोई कहते हैं फलाना बाबा होगा, ना मेरा भाई। कुरान कहते हैं ला तमलिकु नफ्सुन ले नफ्सिन शैआ, ला तमलिकु नफ्सुन ले नफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह। उस दिन सारा इख्तियार सिर्फ अल्लाह का होगा। अंबिया भी कांपने वाले, औलिया भी कांपने वाले, सब के सब इस चीज को भी तरसेंगे कि होंठ हिलाने की इजाजत मिल जाए। वहां शफात करने की भी जब तक इज़्न नहीं होगा इजाजत नहीं मिल सकती। और तू किस भूल में मारा हुआ है? फलाना बाबा थुड्डा मार के ते जन्नत तू पार कट देसी। मैं कह गल ठीक है तेरी, जन्नत तू पार कट देसी। वापस आ, फरमाया कुल अताबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफा वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। ये मसला भी पहुंचाना है कि माफौकल असबाब सुनने वाला कौन, माफौकल असबाब जानने वाला कौन? ये है
बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। ये 4 पॉइंट आ गए और 5वां वो भी मुख्तसर सुन लो। कुल ये 4 फतवे लगा के ना अब थोड़ी जी तरगीब है, वापस आ जाओ। 4 तो फतवे, अब है तरगीब। अब बेशक कहो दोस्तों बुजुर्गों, अब कह लो, लेकिन पहले 4 फतवे ठोक बजा के लाए। अब है कुल या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, ऐ अहले किताब अपने दीन में गुलूब न करो। इंसान के बच्चे बनो, हर चीज को अपने दर्जे पे रखो, बढ़ाओ नहीं। गुलूब, इफरात तफरीत अकीदे में भी न करो। अकीदे में इफरात हो तो शिरक बन जाता है, तफरीत हो तो इल्हाद बनता है। और अमल में भी इफरात भी न करो, तफरीत भी। अगर अमल में इफरात हो तो बिदअत बन जाता है, अमल में तफरीत हो जिंदका बन जाता है। फरमाया कि ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलूब न करो। और तुम्हारा जो गुलूब है उसकी बुनियाद क्या है? गैरल हवला तत्तबिउ अहवा कौमिन कद ज़ल्लू मिन कबलो। ये तुम्हारा जितना कुफ्र, जितना गुलूब, जितनी बिदतें, जितना शिरक है, ये आया कहां से? अहवा कौमिन कद ज़ल्लू मिन कबलो। ये तुम्हारे अकाबिर की किताबें और इबारतें हैं। किसकी हैं? तुम्हारे, आपको नहीं कह रहा, ओ आले किताब को। ये तुम्हारे मशाइख की ताकीकात हैं, ये सारी तुम्हारे बडेरों की। अहवा कौमिन ज़ल्लू, जो गुमराह हुए, मिन कबलो, इससे पहले, बअज़ल्लू कसीरा, खुद भी निरे पापी, जाहिल, बेईमान। क्योंकि वो जब कुरान आता तो क्या कहते हैं? हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं, बुजुर्गों से सुना है। जिस तरह आज कह लो अल मुहन्ना शरीफ में लिखा है जी, बड़ी बड़ी दलील फज़ाइल अमाल शरीफ में लिखा है जी, फलानी चीज में लिखा है जी। बाबा दस्तखत कर गया, बाबा किताबें लिख गया, बाबे का रिसाला आ गया, फलाने इदारे का रिसाला आ गया। एक मौलवी साहब मुझे कहता है कि एक फतवा है और 10 मुफ्तियों के दस्तखत है, कि 10 के पता नहीं ज्यादा, उसने कहा वल्लाहु आलम, पूरा मुझे याद नहीं, इतने मुफ्तियों के दस्तखत है। तो आप जरा इसको देखिए, मैं क्या फतवा है? कहते इशात वालों के पीछे नमाज नहीं होती। मैंने कहा कि उस तरह फतवा जो है इसको जरा पढ़ के सुना, इनमें देख लें, इनमें इमाम अबू हनीफा के दस्तखत भी है। कहते हैं नहीं। मैं कि इमाम मोहम्मद के? कहते हैं नहीं। इमाम अबू यूसुफ के? कहते हैं नहीं। किसके दस्तखत है जी? कराची के मुफ्तियों के, कराची के मुफ्तियों के, उनके दस्तखत है। तवज्जो है ना? तो ये एक इल्मी मसला भी है। मुफ्ती के लिए इज्तिहाद शर्त है। ये जो आजकल आप मुफ्ती साहब चप्पर लगा देते हैं ना, मुफ्ती साहब, ये वो फार्मी मुफ्ती है। ये वो 1 साल कोर्स वाले फार्मी मुफ्ती, उनको आप कहते हैं मुफ्ती साहब। और इनके फतवा जो फार्मी 2 नंबर उलमाए सू मुफ्ती हैं, इनके फतवा और गधे की लात में कोई फर्क नहीं है, जरा फर्क नहीं है। फतवा मोतबर होता है दीनदार मुफ्तियों का, और जिनमें इफ्ता की अहलियत भी हो। ये आजकल अजीब ड्रामा लगा है जनाब, मशीन में डाल के मुफ्ती बनाए हुए हैं। इधर निकले जी मुफ्ती साहब, उधर निकलो मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, दस्तखत हो गए, फतवा आ गया। इस और मुफ्ती साहब होता वो जिसको संजय का तरीका नहीं आता, और अपना अकीदा भी गंदा, अकीदा शिरकिया बिदइया, इसलिए बिदअती या जाहिल मुफ्ती और गधे की हींग में कोई फर्क नहीं है। इसलिए
इसलिए कतई मुतासिर होने की जरूरत नहीं। फतवा का माना क्या होता है? पक्की बात। इस्तिफ्ता फतवा, इसी से फतन, फतन कहते हैं सही जबान को जब कुव्वत में हो, फतन, उसी से फतवा। और फतवा कहते हैं जो बात दलील बात हो। ये नहीं होता फतवा फलाने फतावे में यूं लिखा है जी, फलाने ये फतवा है या नकल है? सारी नकल का फतवा वो होता है जिसके बैक पे किताब व सुन्नत की दलील हो, मसला हो और किताब व सुन्नत की दलील हो, वो क्या होता है? फतवा। और जो फतवा नकल हो, फलाना मुफ्ती लिख गया, फलाना मुफ्ती लिख गया, फलाना मुफ्ती लिख गया, और अगर वो मुफ्ती मिल जाए तो वो कहे मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं है, ये पता नहीं कि किसने पीछे से लिखा, तो ये फतवा नहीं होता, ये क्या है? गधे की लात है। इसलिए इससे मुतासिर होने की कोई जरूरत नहीं। तो मसला आ गया, कुल या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, अब आओ बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। ये 4-5 मसले पहुंचा दे मेरा पैगंबर, पहले 4 और 7 ज़िमनी 5वां। या अल्लाह अगर यूं मसला बयान किया तो फिर तो मेरी खैर ही नहीं। सारे मौलवी खिलाफ, सारे पीर खिलाफ, सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाएगी और मैं कहां जाऊंगा? अल्लाह ने फरमाया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, तेरा काम है बल्लिग मा उनज़िला इलैक। रह गया लोगों का मामला, तो वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। सारी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, अपने बेगाने, सारा ये जितना भी माल है, ये बरसाती मेंढक, ये सारे तुम्हारे खिलाफ हो जाएं और सारे शोर मचाना, तदबीरें करना शुरू कर दे, मकर करना शुरू कर दे और अपने अंदर की गंद वो निकालना शुरू कर दे और जो मर्जी मंसूबे बनाते रहे। अगर तूने ये मसला पहुंचाया तो तूने रिसालत का हक अदा कर दिया, और जो रिसालत का मिशन पहुंचाता है, मनसब रिसालत पे वो अमानतदार होता है, उसके बारे में मेरा ज़ाब्ता क्या है? वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। सिर्फ मौलवी नहीं, मिनन्नास, सारे लोगों से अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। ये होता है मुबल्लिग के लिए गारंटी। जब तक कोई तौहीद का मसला बयान करता है उस वक्त तक अल्लाह की हिफाजत उस पे होती है, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। इसलिए पूरी तारीख गवाह है, जो मिशने तौहीद से टकराया वो तो पाश पाश हो गया, और मिशने तौहीद के सच्चे दाई, उस पर हमेशा अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की इमदाद और रहमत का वो साया रहा कि सारी दुनिया अपने हसद में गल गई, लेकिन मसला तौहीद भी नहीं रुका और तौहीद बयान करने वाले भी ना छुपे हैं ना रुके, वो भी अपनी मंजिल पे रवा दबा हैं। तो ये है पैगंबर की असल तबलीग, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। यूं करके मसला अल्लाह बयान करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।